نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ تحریم کی 10ویں آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت مبارکہ بہت سے اعتبارات سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیتوں میں شامل ہے۔ اصل میں جو یہ آخری حصہ ہے، 3 آیات آخری جو ہے سورہ تحریم کی، ان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے دین اور اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ ان کی شخصیت آزاد شخصیت ہے، وہ شخصیت کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہے۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے عبادات، اپنا یقین، اپنے ایمان کی گہرائی، اس کے اعتبار سے ان کی اپنی منفرد شخصیت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پر، اور مسلمان معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو جاتی ہے کہ خواتین یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ جو اگر ہمارے مرد جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یا یہ کہ دینی اعتبار سے ہم اپنے مردوں کے ہی تابع ہیں۔ یہ بات جو ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے ان آیات کے اندر، اور جو میں نے ہینڈ بل اس کے لیے شائع کیا تھا اس میں پھر خاص طور پر مزید حوالہ دیا تھا سورہ لہب کا، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عورت کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے۔ یہ مسئلہ عہد حاضر میں بہت بڑی کنٹروورسی کا حامل بن چکا ہے۔ مساوات مرد و زن، یہ مغرب کا نعرہ ہے، اور اس نعرے سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہے۔ اسلام کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ نہیں، انتظامی اعتبار سے جب ایک مرد شوہر ہو اور ایک عورت اس کی بیوی ہو تو وہ برابر نہیں، البتہ انسانی سطح پر وہ برابر ہیں ایز ہیومن بینگز۔ ظاہر بات ہے کہ مرد بھی ہیومن بینگ ہے، عورت بھی ہیومن بینگ ہے، تو دونوں کا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ انسانیت کا شرف، انسانیت کی عزت، انسانیت کا مقام، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اس اعتبار سے قابل مساوات ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس تھا، جو کہ دوسرے حصے کا پہلا سبق تھا، اس کی آخری آیات، اس میں یاد ہوگا کہ ایک بڑی طویل دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی، جو 3 آیتوں سے بھی زائد پر پھیلی ہوئی، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اہل ایمان بندوں کی دعا کو قبول فرمایا، یہ فرماتے ہوئے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ یعنی مرد اور عورت میں یہ فرق و تفاوت تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ
ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش پائی ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ اس معاملے میں خاص طور پر میں تذکرہ کر دوں کہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ غلطی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت میں روح نہیں ہے، روح صرف مردوں میں ہے۔ یعنی وہ جو اصل شرافت ہے انسان کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، جو حضرت آدم کے بارے میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی ناک پلک سنوار دوں، نوک پلک، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو یہ مقام صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ جیسے حیوانات میں جان ہے، روح نہیں ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی جان تو ہے، لائف از سم تھنگ ایلس، روح از سم تھنگ ایلس، اسپرٹ از سم تھنگ ایلس، لائف اینڈ اسپرٹ آر ناٹ دی سیم تھنگ۔ تو لائف تو حیوانات میں کیا، نباتات میں بھی ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں عورت کو مجسم شر قرار دیا گیا۔ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے، ایو حضرت حوا، اور ایول بدی، خرابی، برائی، شر، عورت گویا کہ مجسم شر ہے۔ یہیں سے ان کے ہاں پھر فلسفہ پیدا ہوا کہ شادی کرنا جو ہے گھٹیا کام ہے۔ اصل جو روحانی اعتبار سے بلند تر زندگی ان کی ہے، جو ساری عمر تجرد کی زندگی گزارے، شادی نہ کرے، یہ جنسی اختلاط سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور گھر گرہستی کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ ننے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مجرد رہنے والی عورتیں ہیں، اور یہ تجرد کی زندگی گزارنے والے مرد ہیں۔ اگر چاہیے کہ فطرت سے جب لڑتے ہیں تو پھر فطرت اکثر و بیشتر پچھاڑ دیتی ہے انسان، پھر جو کچھ ہوتا ہے بالفعل وہ خود ان کے ہاں جو تاریخ مرتب ہوئی ہے، ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ راہب خانوں میں بظاہر کہنے کو تو راہب مرد اور راہب عورتیں رہتی تھی، غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورتیں، لیکن ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان آباد ہو جاتے تھے، اس لیے کہ فطرت ہے انسان کی، ایک تقاضا ہے اس کی جبلت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سرشت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ بہرحال اسلام جو ہے شرف انسانیت کے اعتبار سے تو مساوی قرار دیتا، مرد اور عورت کو اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی رسپانسبل ہے، جیسے مرد ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، وہ اسی طرح عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت سے بھی غلط استدلال کرتے ہیں جدید جو لوگ ہیں کہ یہ کمائی دیکھو، عورتوں کے لیے بھی کمائی کا لفظ آیا، گویا کہ وہ کام کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں۔ تو اگرچہ اصولی اعتبار سے اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، عورت کوئی اور کام کر سکتی ہے، لیکن بالفعل اسلامی معاشرے میں عورت کا یہ فنکشن نہیں ہے۔ کمانا اور جو بھی معاش کی جد و جہد ہے، اس کا سارا بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد پر ڈالا ہے۔ عورت کا اور اس کی اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، شوہر اور باپ کے ذمے ہے۔ لیکن یہاں اصل میں کسب سے مراد ہے نیکی یا بدی کا کمانا۔ قرآن مجید کی روح سے جہاں تک رزق کا تعلق ہے، معاش کا تعلق ہے، اسے تو قرآن جو ہے وہ فضل ہی کہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو پھر تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہ تو فضل ہے، قسم نہیں ہے۔ اپنی کمائی نہ سمجھو، جو کچھ مل جائے، محنت تم کرو گے، جدوجہد تم کرو گے، ہل تم چلاؤ گے، بیج تم ڈالو گے، کھیتی کو پانی تم دو گے، سینچو گے تم، لیکن جو فصل مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا، اسے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محنت کا ثمرہ ہے۔
تو اس اعتبار سے کسب کا لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ نیکی اور بلی کی کمائی ہے. تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی، خدمت خلق کی ہے، عبادات کی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اس کے لیے تن من دھن لگایا ہے، تو اس میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ انہیں کو ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو انہوں نے نیکی کمائی ہے، جو بھلائی کمائی ہے، جو خیر کمایا ہے. لیکن اسی طریقے سے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسانی جان کے لیے جو کچھ کہ اس نے کمایا نیکی کی شکل میں، اور اس پر ذمہ داری آئے گی جو بنی اس نے کمائی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اسی پر آئے گی. تو اس اعتبار سے عورت کی شخصیت جو ہے وہ ایک آزاد اور ذمہ دار شخصیت ہے، اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے، جواب دہ. البتہ 4 مختلف صورتیں جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 اس جگہ پر ایک سورہ لہب میں بیان کی جا رہی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر نہایت نیک، بہت بزرگ، بہت اعلیٰ، اور بیویاں غلط کار، کافر، خیانت کرنے والی. یہ بھی ہو سکتا اور ہوا ہے، جس کے لیے مثال دی گئی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی. ایک شکل یہ ہے کہ شوہر بہت غلط کار، اللہ کا باغی، اللہ کا کے خلاف جو ہے اس کا دشمن، لیکن عورت بیوی جو ہے اس کی نیک ہے، بھلی ہے، خیر کمانے والی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس شوہر کی برائی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے نیک اعمال کی پوری جزا جو ہے اس کو ملے گی. اس کے لیے مثال دی گئی ہے فرعون کی بیوی کی. ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک عورت طبعاً سرشت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے بھی نہایت سلیم الطبع اور نیک ہو، اور اسے ماحول بھی انتہائی نیک مل جائے، نور علی نور. یہ مثال جو ہے حضرت مریم سلام علیہا کی ہے. اب دیکھیے 4 خانوں میں سے ایک خانہ خالی رہ گیا. ایک خانہ پہلا کیا ہے کہ شوہر انبیاء ہیں، بیویاں کافر ہیں. دوسرا خانہ کیا ہے؟ شوہر اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، بیوی نیک ہے، صالحہ ہے. ایک یہ ہے کہ عورت خود بھی بہت نیک ہے اور اسے ماحول بھی انتہائی نیک مل گیا، بیوی بھی حضرت خدیجہ جیسی ہو اور شوہر محمد رسول اللہ جیسے ہو، نور علی نور ہے، نور علی نور ہے، نور علی نور ہے. اور چوتھی مثال یہ کہ عورت خود بھی بدطینت ہو اور شوہر جو ہے وہ بھی اتنا ہی بدطینت، بلکہ یہ کہ ان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ بدطینت ہے. یہ مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی. یہ سورہ لہب کے اندر مکمل ایک سورت کی حیثیت سے چوتھی مثال کو پیش کیا گیا، جس کا میں آج حوالہ دوں گا. اب آئیے پہلی مثال پر غور کریں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہم الصلاۃ والسلام. اب کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے 2 نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں. یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ تحت کا لفظ آیا ہے. تحت اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے جو اردو میں ماتحت، فلاں فلاں کے ماتحت ہے، فلاں فلاں کے ماتحت ہے، نیچے ہونا. تو گویا کہ بیویاں جو ہے شوہروں کے تحت ہوتی ہیں. اور رجال قوامون علی النساء، یہ وہی مضمون گویا کہ یہاں ایک لفظ تحت کے اندر بھی آ گیا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں تھی، نہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دونوں جو ہیں حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، یہ دونوں ہمارے 2 نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کے عقد نکاح میں تھیں، ان کی شادی کے حصن میں تھی. حصن کہتے ہیں قلعے کو. قلعے کے اندر کوئی ہو تو بڑا محفوظ ہوتا ہے. تو نکاح بھی عورت کے لیے قلعے کے مانند ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کی عصمت و عفت کا ذمہ دار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے. وہ گویا کہ ایک قلعے کے اندر ہوتی ہے جب کسی شوہر کے حق حوالہ عقد کے اندر ہوتی ہے. تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی. یہ لفظ جو ہے ذرا توجہ کے قابل ہے.
بلکہ یہاں ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں. ایک خاص فرقہ ہے کہ جنہیں ازواج مطہرات سے قد ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دشمنی ہے، قد ہے، بغض ہے. اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت جو لگائی گئی تھی وہ اب بھی اس کے علمبردار ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت زنا کا ارتکاب کیا. اس کے لیے دلیل لاتے اس آیت کو. خیانت سے مراد کیا ہے؟ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی. وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زنا کیا، اس لیے کہ در حقیقت ایک عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ اگرچہ اس کی اپنی ذاتی ایک شے ہے، لیکن یہ کہ شادی کے بعد وہ اس کے پاس شوہر کی امانت ہوتی ہے. اور گویا کہ زنا جو ہے وہ شوہر کی امانت میں خیانت ہے. تو بظاہر یہ تانا بانا ان کے دلائی کا ملتا ہے، اور اس کے اوپر بہرحال انہوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں. لیکن غور طور معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہاں کفر کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، معلوم ہوا کہ وہ کافرہ تھی. ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کسی نبی کے گھر میں زانیہ نہیں ہو سکتی. ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور گندے جو مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے اوپر ان کو حرام کر دیا. یہ قانون ہے اللہ کا، قانون فطرت ہے. تو نبی جو کہ صالحین میں بہت اونچے مقام پر ہے، صالحین تو خیر صالحین کے بعد رتبہ ہے شہداء کا، پھر صدیقین کا، پھر انبیاء کا، چوتھے درجے پر آتا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. صالحین تو چوتھے نمبر پر آئے. تو انبیاء کرام جو ہیں ان کے ہاں کوئی بدکار عورت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا موقف ہے اصولی اعتبار سے. اور اس کے لیے دلیل جو اس صورت کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو واقعہ آیا ہے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک راز کی بات حضور نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی، راز کے طور پر امانت رکھی. ان سے خطا ہوئی، انہوں نے اس راز کو ظاہر کر دیا دوسری زوجہ محترمہ کو. غالباً حضرت عائشہ سے وہ بات کہی گئی تھی اور حضرت حفصہ سے انہوں نے بیان کر دی. اس پر پکڑ آ گئی، اور پکڑ شدید آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم پڑھ چکے ہوا آیات کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. بڑا سخت انداز ہے، لیکن ساتھ واضح کر دیا وہ خیانت کیا تھی. راز کو افشا کر دینا شوہر کے، یہ ایک خیانت ہے. اسی لیے وہ جو آیا ہے سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. رازوں کی حفاظت کرنے والی. ظاہر بات ہے شوہر کے رازوں سے بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟ شوہر کی کوئی کمزوری ہے تو وہ بیوی سے زیادہ کس پر واضح ہوگی؟ شوہر کا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کے اوپر تو کھلا ہوا ہے. لیکن بیوی کا، نیک بیوی کا، فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں جو نمبر ایک اپنے شوہروں کی فرما بردار ہے، قانتات حافظات للغیب، اور غیب کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے. تو در حقیقت جو غلطی، اب ہمیں جو ہے پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ازواج مطہرات کی ایک غلطی کا بالکل واضح طور پر ذکر آ گیا ہے کہ انہوں نے حضور کے ایک راز کا جو ہے افشا کر دیا. تو اسی کی روشنی میں اس آیت کو ہم لیں گے کہ انہوں نے خیانت کی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کافر تھیں. کافرہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ہے خبیثات اور خبیثون، وہ اور شے ہے. کردار کے اعتبار سے گھٹیا، ذلیل، رذیل، کمینے، وہ معاملہ اور ہے. ایک ہے کفر اور اسلام کا معاملہ، وہ ممکن ہے. تو یہاں معاملہ جو ہے کافروں کو، گویا کہ ان کی بیویاں کافر رہیں. حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی، حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی،
اور وہ کافروں میں رہیں، اور ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے راز، ان کی باتیں جو ہیں، ان کی بیوی اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات بھی ان کی بیوی جو ہے اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط کے پاس جب وہ دو فرشتے، دو نہایت حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کی بیوی ہی نے اپنے قوم کے سرداروں کو متوجہ کیا تھا اور مطلع کیا تھا کہ تمہارے لیے بڑا عمدہ اور جو ہے شکار آیا ہوا ہے، آؤ۔ اور یہ اسی کا فعل تھا۔ اس اعتبار سے اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جنہوں نے خیانت کی، یعنی جنہوں نے اپنے شوہروں کے رازوں کو اپنے کافر ہم قوم لوگوں تک پہنچایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ خیانت ان کے رازوں کی خیانت ہے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر وہ دونوں ہمارے بندے رسول تھے، نبی تھے، لیکن کچھ نہ بچا سکے ہماری پکڑ سے اپنی بیویوں کو۔ جب پکڑ آئی ہے، جب عذاب آیا ہے، تو قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے کہہ دیا تھا حضرت لوط سے کہ آپ کے اہل و عیال نکل جائیں جلد از جلد یہاں سے، صبح قریب ہے، الیس صبح میں قریب، اور صبح کے وقت ان پر عذاب آ جانا ہے، نکل جائیں جلدی سے۔ لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی ساتھ، وہ بیوی کافرہ ہے، وہ اپنے ان کفار قوم ہم قوم کے ساتھ وہ بھی برباد ہوگی، تباہ ہوگی، ہلاک ہوگی۔ یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کے ساتھ ہوا، لیکن وہ بیوی جو ان کے ساتھ بچ کر کشتی میں گئی ہے وہ مومنہ تھی، جس کے بطن سے پھر وہ تین بیٹے حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، جن سے کہ پھر نسل انسانی آگے بڑھی ہے اور چلی ہے۔ وہ دوسری بیوی سوار ہی نہیں ہوئی اس کشتی کے اندر، جیسے کہ ان کا کافر بیٹا سوار نہیں ہوا، جس کے بارے میں کہا بھی انہوں نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ جب وہ سیلاب آ رہا تھا اور پہاڑ جیسی جو ہے وہ موجیں اٹھ رہی تھی، تو حضرت نوح نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا، کنعان اس کا نام تھا، کہ بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ، اب بھی ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے یہ کہا تھا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو ایک کافر بیٹا بھی ہلاک ہوا، اور ایک اسی کی ماں جو کافرہ تھی وہ بھی ہلاک ہوئی۔ البتہ جو مومنہ تھی وہ ان کے ساتھ بچی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کشتی سے پھر اترے ہیں، اور ان کے تین جو بیٹے ہیں ان سے جو ہے نسل انسانی آگے چلی ہے۔ اب یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ انسانوں میں بلند ترین مقام ہے انبیاء اور رسول کا، لیکن وہ بھی کافروں کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ حالانکہ اب کافروں میں اس سے زیادہ نزدیکی کون ہوگا؟ بیوی، بیوی سے قریبی کون ہوگا؟ بہرحال ایک زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، تعلق اس کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کام نہ آ سکے، کچھ بھی نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے۔ یہی ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی اسی سورہ مبارکہ کے ابتدائی درس میں، کہ حضور اپنے ہاں کی خواتین کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور ایک ایک کا نام لے کر کہتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اے فاطمہ، محمد کی جگر کا ٹکڑا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا عمل صالح ہوگا تو وہاں بچت ہوگی، بچاؤ ہوگا، نجات ہوگی، فوز و فلاح ملے گی، ورنہ نہیں۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہاری اپنی نیکی ہوگی، تمہارے اپنے اعمال ہوگے، تمہارا اپنا ایمان ہوگا۔ تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ ماضی کا صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے، در حقیقت یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مستقبل کی وہ چیزیں جو حتمی یقینی ہے، جو لازماً وقوع پذیر ہونی ہیں، تو عربی زبان میں حتمیت کے لیے، یقینیت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ کہہ دیا گیا، ہو گیا، اگرچہ یہ ہونا ہے ابھی، وقیل ادخل النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا
کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی رسولوں کی بیویوں کو ان کے تعلق، ان کے شوہروں کا تعلق جو ہے بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. ان کی اپنی شخصیت ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ایک فرد نوع بشر ہے، وہ خود ہیومن بینگ ہے، وہ انسان ہے. ان میں بھی روح پھونکی گئی ہے جیسے کہ انسان مردوں میں پھونکی گئی ہے. یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے صرف جان ہے، جیسے کہ حیوانات میں روح نہیں ہے جان ہے صرف، بلکہ یہ کہ ان میں بھی روح ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. اور کتنی ہی خواتین ہوں گی کہ قیامت میں جو ہے بہت سے کروڑوں اربوں مرد جو ہے رشک کریں گے کہ کیا ان کو مقام اللہ نے عطا کیا. آپ سوچئے حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا، حضرت آسیہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت عائشہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا. دادا کروڑوں اربوں مرد ہوں گے کہ جو رشک کریں گے ان کے مقام پر. تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے مردوں کے لیے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں 10 اوصاف، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 10 اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر گردان کی. اوصاف مردوں میں بھی ہو سکتے عورتوں میں بھی ہو سکتے. مردوں کے لیے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو انہوں نے نیکی کمائی، بھلائی کمائی، خیر، صدقات جو بھی ہے. ایک عورت کو جو کچھ اس کا شوہر دیتا ہے اپنے ہاتھ خرچ کے طور پر، فرض کیجئے کہ وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی، صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو اس کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہوگا. اس اعتبار سے اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا خیر، اس کے نیک اعمال اسی کے لیے ہے. اس کو شوہر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. اور اگر شوہر غلط کار ہے تو اس کی غلط کاری کا کوئی وبال اس کے ذمہ نہیں آئے گا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ہاں سمجھانا، بجھانا، دعوت، تلقین، واعظ، نصیحت، یہ امر بالمعروف نہیں ممکن، یہ کرنا ہے. اگر شوہر کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بیوی کے لیے یہی کام کرے گا. اگر بیوی کو اللہ نے چن لیا ہے کہ پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو وہ شوہر کے لیے یہی کام کرے گی. لیکن ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری علیکم انفسکم، ہر ایک کے اوپر اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنی ذات اور اپنی جان کی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.